خدائے بزرگ و برتر جل مجدہ الکریم نے کرم کیا کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور سلسلہ تفسیر القرآن شروع کیا۔ سورہ آل عمران کی 59 آیات تک ہم نے سبق پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 60 سے ہم اپنا سبق شروع کریں گے، اور آیت نمبر 60 کا آیت نمبر 59 سے ایک ربط اور تعلق ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جوابات عطا کیے جب نجران کے عیسائی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آ کر سوال کر رہے تھے، حضور سید عالم سے مناظرہ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کس نہج پہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے قرآنی آیات نازل کر کے نبی علیہ السلام کو جواب سکھلایا کہ محبوب کریم آپ ان سے کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں تراب سے پیدا کیا، تخلیق فرمایا، پھر کہا کن فیکون، پس وہ ہو گئے، بن گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ممترین کہتے ہیں شک کرنے والوں کو، فلا تکن، پس تو نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں بھی ایک اشکال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، اے محبوب یہ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اس کا جواب بھی محدثین نے یہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا ہے اور مراد حضور کی ساری امت کو لیا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان پختہ یقین والا ہوتا ہے، اس کے اس پختہ یقین کی حالت کو ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تم شک نہ کرنا۔ جیسے ہم دنیا میں بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار تو نہ شک کرے، کوئی کر دے تو کری جائے، تو شک نہ کری، مطلب یہ محبت والے انداز میں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے محبوب کریم فلا تکن من الممترین، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ اسی حالت پہ ہی رہیے گا جو حالت یقین والی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسی حالت پہ رہیے گا۔ تو یہاں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو شک کرنے والا نہیں کہا، بلکہ دونوں جواب ہیں۔ نمبر ایک کہ شک امت کرے گی، عیسائی بھی حضور علیہ السلام کی امت ہیں تو شک وہ کرتے ہیں، اللہ نے خطاب نبی علیہ السلام سے فرمایا اور خطاب سے مراد جو ہے وہ حضور کی امت کو لیا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب کریم آپ جس یقین کی سطح پہ موجود ہیں، جس یقین کے مقام پر موجود ہیں، اسی پہ رہیے گا، آپ اس کے اندر شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے گا۔ فمن حاجہ کا، اب دیکھیے یہاں یہ اگلی آیت جو ہے نا آیت نمبر 61 یہ بتا رہی ہے کہ شک نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا اور نہ ہی حضور شک کرنے والوں میں سے تھے، نہ ہونا تھا آپ نے۔ فمن حاجہ کا، پس جو بحث کرے، حجت مانگے تجھ سے، فی ہے اس بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، فقل تعالوا، اب یہ جو فقل تعالوا جملہ ہے یہاں سے مناظرہ ختم ہو گیا اور یہاں سے مباہلہ کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے دلائل سے نبی علیہ السلام نے بات کی ان سے،
کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی مثل بنایا، جیسے ان کو تخلیق فرمایا ویسے ہی ان کو تخلیق فرما دیا۔ جب علمی مکالمہ ختم ہوا لیکن وہ نہ مانے، ان کا شک، ان کا تردد برقرار رہا عیسائیوں کا، اب اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ فقل، اے محبوب اب آپ ان سے فرمائیے، عیسائیوں سے اب آپ ان سے کہیے۔ کیا کہنا ہے ان سے؟ وہ عیسائیوں کے دو بڑے تھے، ایک کا نام اسقف بھی آیا ہے، عاقب بھی آیا ہے، ایک کا نام سید، ایک کا نام عاقب، عاقب کا نام اسقف بھی روایات میں آیا ہے۔ یہ دو ان کے بڑے مناظر تھے، بڑے ان کے پادری گرو گھنٹال، اور سید اور عاقب، ان میں سے جو عاقب تھا وہ سب سے بڑا تھا ان کا پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب یہ علمی زبان نہیں سمجھتے، اب آپ ان کو مباہلہ کا چیلنج دیجئے۔ پہلے آپ مباہلہ کو سمجھ لیں تاکہ پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو فریق میدان میں آ کے اپنے اپنے بچوں کو لے کر، خاندان والوں کو لے کر اللہ سے جھوٹے شخص کے لیے بد دعا کریں۔ دو فریق کسی بات میں جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس بات میں فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما، اس پہ اپنا عذاب نازل کر۔ اسی لیے احادیث میں نے بلکہ ایک پورا خطبہ ہے اس پہ کہ لعنت کے مستحق کون، 2 یا 3 سال پہلے تھا وہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے عام کافر پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف قطعی کافر جو ہیں ان پہ لعنت کی جا سکتی ہے، کیوں کہ لعنت ہے بد دعا، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ کفار و مشرکین کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما۔ ابو جہل پہ لعنت کرنا جائز ہے، ابو لہب پہ لعنت کرنا جائز ہے، عتبہ پہ لعنت کرنا جائز ہے، شیبہ پہ لعنت کرنا جائز ہے، جو قطعی کافر چلے گئے کیونکہ وہ دنیا سے کفر کی حالت میں جا چکے۔ لیکن اب اللہ کی قدرت کا کسی کو کیا پتہ، اللہ چاہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اسلام کی توفیق دے دے، وہ اسلام قبول کر لے۔ اس لیے ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کریں لعنت کی۔ تو یہاں پہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت مانگی گئی، یعنی اللہ کا عذاب مانگا گیا۔ تو یہ مباہلہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو میدان میں آ کے اللہ سے دعا مانگنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا فقل تعالوا، آپ ان سے کہیے کہ تعالوا، جیسے میں 2-4 جمعے شاید پہلے یا کسی نجی محفل میں آپ موجود تھے، تعال کا میں جملہ سمجھا رہا تھا، تو تعالوا یہ اس کی جمع ہے، تعال کی۔ تعال کہتے ہیں ایک کو، فرد واحد کو، تعال ہنا، یہاں آ جا، ادھر آ۔ تعال کا معنی بلانا کسی کو، جیسے ہم کہتے ہیں ادھر آؤ، تو تعالوا یہ جمع ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ آ جاؤ۔ ندعو، ہم بلاتے ہیں، یعنی تم بھی بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، ہم بلاتے ہیں ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم بھی خود آتے ہیں، وانفسکم، اور تم بھی خود آؤ، یعنی اپنی ذات کو لے کر، نفس کے طور پہ، نفس یعنی ذات۔ ثم نبتہل، پھر کرتے ہیں مباہلہ، یعنی پھر دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس ہو لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، اللہ کی طرف سے آ گیا اعلان مباہلہ کا، نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا۔ اب وہ سید اور عاقب جو عیسائیوں کے بڑے تھے، انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، ہم تو حق سچ پہ ہیں، یہ کون سی بات ہے، ٹھیک ہے
لے آئیں، آپ اپنوں کو لے آئیں، ہم اپنوں کو لے آتے ہیں، کھلے میدان میں آ کے ہم بد دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اللہ کریم اس کو نیست و نابود کر دے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب وہ اپنے گمان میں چونکہ بڑے سچے تھے تو انہوں نے اس بات کو اگنور کیا۔ ان کے دل میں مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ سامنے اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نبی ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم ڈر جائیں، ہم توبہ کر لیں، نہیں۔ جب وہ نہ مانے تو اللہ کریم نے آیت مباہلہ نازل کی، نبی علیہ السلام آ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اب چونکہ آیت کی ترتیب کے حساب سے میں بات کروں گا، آپ سمجھیے گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب ان سے کہو کہ آ جاؤ، ہم بلاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں حضرت سیدنا طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس وقت موجود کوئی نہیں تھا، سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب بیٹے کون تھے؟ اب دو بیٹے تھے جن کا نام حسنین کریمین ہے، جنہیں سیدنا امام حسن کہتے ہیں، سیدنا امام حسین کہتے ہیں۔ تو یہاں ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے مراد حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین۔ پھر اگلا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ تو یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ شیعہ حضرات کا یہاں پہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج کو لے کر نہیں آئے، اس لیے پتہ چلا کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدہ طیبہ طاہرہ کو لے کر آئے، مخدومہ کونین کو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو۔ وہ آیت مباہلہ کے وقت وہ آئی ہیں مباہلہ کے لیے، تو پتہ چلا نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اس بات سے یہ اشکال بھی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں کہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھیں، حالانکہ دونوں باتیں ان کی غلط ہیں۔ وَنِسَاءَنَا سے مراد در حقیقت یہاں پہ اپنی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب بیوی جو ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی اپنی تو ہے، لیکن وہ اس پہ اپنی بیٹی والے حقوق نہیں ہوتے والد کے، خامد کے۔ خامد کا جتنا حق یا خامد کے دل میں جتنی محبت اور الفت اپنی بیٹی کے لیے ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، اتنی محبت بیوی کے لیے کبھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اور یہاں سے وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی چونکہ ایک فیملی کی بات تھی۔ دکھ زیادہ ہوتا ہے بیٹا چلے جانے پہ، بیٹی چلی جانے پہ، بھائی چلے جانے پہ، اپنی جان پہ، یہ چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ تو انہی چیزوں کی بات کی یہاں پہ۔ اور جب آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں صرف ایک ہی لخت جگر تھی، سیدہ فاطمہ زہرا، باقی تینوں کا وصال ہو چکا ہے۔ 3 شہزادیاں پہلے وصال فرما چکی ہیں۔ جب تھی سیدہ کونین تو لے کر بھی ان کو ہی آنا تھا۔ اب اگر اسی ان کی یہ ترتیب مانیں تو پیچھے ہم دیکھیں گے ابناء، یہ بیٹے کی جمع ہے، بن کہتے ہیں بیٹے کو، تو ابناء یہ جمع ہے، تو جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے، پھر 3 سے زیادہ پہ بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پھر تو چاہیے تھا کہ نبی کریم علیہ السلام 2 شہزادے نہ لے کے آتے بلکہ اور بھی بیٹے لے کر آتے۔ سمجھ نہیں لگی؟ اگر نساءنا سے مراد ایک بیٹی ہے تو ابناءنا سے مراد بھی ایک بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ ابناءنا کہہ کے 2 بیٹوں کو لے کر آئے، نساءنا کہہ کے ایک بیٹی کو کیوں لے کر آئے؟ جس طرح ابناءنا کہہ کے 2 شہزادوں کو لے کر آئے ہیں، اسی طرح نساءنا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تاکہ لوگوں کا اشکال ختم ہو جائے۔
فرمایا جس وقت یہ مباہلہ کرنا تھا، رسول اللہ کی بیٹی زندہ تھی ایک، جن کو ہم سیدہ کونین مخدومہ کونین کہتے ہیں، باقی تینوں کا وصال ہو چکا تھا، لیکن قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی شہزادیاں تھیں۔ ابناءنا جمع ہے تو جمع ذکر کر کے بتا دیا کہ حسنین کریمین بھی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، حقیقی بیٹے جو وصال فرما چکے ہیں، اس لیے جمع یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود آتے ہیں تم بھی خود آؤ، ہم خود آتے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ کس کو لیا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے ساتھ لیا۔ اب یہ کتنے جسم ہوئے، کتنے تن ہوئے؟ 5۔ یہ 5 تن ہو گئے۔ تن جسم کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا تن من دھن، ٹھیک ہے، تو تن جسم کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَنفُسَنَا، ہم خود آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی خود آؤ۔ اب ادھر سے نفوس قدسیہ ہیں 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اس شان سے قافلہ گھر سے نکلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے پیچھے سیدہ کونین مخدومہ کونین آپ تشریف فرمائیں، آپ چل رہی ہیں، اور سب سے آخر میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ کریموں کا قافلہ گھر سے نکلا ہے اس مقررہ جگہ پر کہ جس جگہ پہ جا کر بد دعا کرنی تھی جھوٹے کے لیے۔ اب جیسے ہی یہ قافلہ نکلا ہے اور وہ عیسائی کھڑے تھے، اب یہ نورانی چہرے جیسے ہی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو ان کا جو بڑا پادری تھا نا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگ بڑے جمع تھے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لا تباہلوا فتہلکوا، لا تباہلوا فتہلکوا، لا تباہلوا فتہلکوا، اوے مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے، مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے، مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ گرو جی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بڑی بڑکے مار رہے تھے، آپ تو کہتے تھے جی آئیں صحیح، بد دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے کہ ہم بد دعا کریں گے یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ آپ ان کو پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ شور کر رہے ہیں کہ لا تباہلوا فتہلکوا، اوے ان سے مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ تو ان کا بڑا پادری عاقب کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم بھی یوں ہی کہو۔ وہ اتنے نورانی چہروں والے مقدس لوگ اس پہاڑی سے نیچے آ رہے ہیں، ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے اگر انہوں نے یہ دعا کر دی نا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے نورانی چہرے بتا رہے ہیں اگر وہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں، اگر وہ دعا کر دیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں، اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تمہارے تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ جزیہ دے کے ان سے معافی مانگ لو، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا ان کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو کہنے لگے جناب ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم نہیں مباہلہ کریں گے، آپ جزیہ لے لیں۔ 1000 حلے انہوں نے کہا جی ہم سفر میں دیا کریں گے، 1000 حلے ہم رجب میں دیا کریں گے۔ اس وقت کا کوئی سکہ رائج الوقت ہوگا، تو انہوں نے جزیہ دیا اور باغ فدق جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر آئے۔ یہاں پہ کلام بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، بس میں ایک بات کہوں گا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنفُسَنَا فرمایا، ہم خود آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ تم بھی خود آؤ۔ تو انفسنا یعنی ہم خود آتے ہیں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے ساتھ مولا علی کو شامل کیا۔ ایک روایت ہے فضائل میں، گو اس کی سند جو ہے
وہ اتنی صحیح نہیں، اس کے اندر ضعف موجود ہے، لیکن محدثین کا علی الاطلاق یہ فیصلہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل میں چل جائے گی، ایمان میں نہیں چلے گی، عقائد میں عقیدے والی اگر حدیث ضعیف ہو تو وہ نہیں چلے گی، فضائل میں چل جائے گی۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نفسوں کا نفسی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، یعنی میں تو ہی ہوں۔ یعنی اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام وانفسنا کی عملی تفسیر کے لیے اپنے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ تو قرآن کہتا ہے ثم نبتہل فرجع لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو قرآن نے ایک تو یہاں سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی جھوٹا شخص جو ہے چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس کا کاروبار چمک جائے گا جھوٹ بول کے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے منافع کما لے گا، جھوٹ بول کے عزت کما لے گا، لیکن وہ دائمی چیز نہیں ہوگی، ایک نہ ایک دن اس کو وبال آئے گا، اس کو زوال ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ تو لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ان ھذا لھو القصص الحق، بے شک یہی ہے وہ قصہ جو حق ہے، ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں میں ادھر ہی لے کر جا رہا ہوں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ شک کون کر رہا تھا؟ عیسائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو شک کیا ہی نہیں، عیسائی شک کر رہے تھے۔ اللہ بار بار نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ان کو بتائیے فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قُلْ یا اہل الکتاب، اے کتاب کے ماننے والو، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایسے کلمہ کی طرف، ایسے کلمہ کی طرف، ایسے حق کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، برابر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی اور کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم بنائیں گے اللہ کے سوا کسی کو رب اپنوں میں سے، ایک دوسرے میں سے۔ وہ کیا کرتے تھے عیسائی؟ ان کے جو راہب ہوتے تھے، حبر کی جمع حبار ہے، جو ان کے عالم ہوتے تھے، وہ جب زیادہ دیکھتے نا کہ اس نے بہت زیادہ عبادت کر لی ہے تو اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے عیسائی جو تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے کہیے کہ جو چیزیں ہم میں اور تم میں مشترک ہیں ان چیزوں پہ آؤ اتفاق کریں۔ وہ مشترک چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہ تورات اور انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر مشترک چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ان کتابوں میں مشترک چیز دوسری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور ان تین کتابوں میں مشترک چیز کون سی ہے تیسری؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ ارباب رب کی جمع ہے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو ہم رب بھی نہیں بنائیں گے ایک دوسرے میں سے۔ یعنی کسی کے سفید داڑھی دیکھ کے، کسی کی تسبیح ہلتی ہوئی دیکھ کے، کسی کے سجدے دیکھ کے، کسی کو تہجد گزار دیکھ کے، کسی کو بہت بڑا نیک سمجھ کے تعظیم تو اس کی جا سکتی ہے، تعظیم اس کی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔
کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شریعت میں اللہ کے سوا ایک سجدہ باقی تھا، وہ بھی حضور نے بند کر دیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے آ کے اس سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا، بند کر دیا، کیونکہ جب سجدہ تعظیمی مشروع ہوتا، اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو پھر قریب تھا کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے، وہ اللہ کے سوا لوگوں کو اپنا معبود بنا لیتے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ختم فرما دیا۔ تو تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے ایک دوسرے میں سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ پھیر دیں یعنی اس قول سے مکر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو محبوب کریم علیہ السلام آپ اور آپ کے ساتھی آپ سب یہ کہہ دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم اپنی بات سے نہیں پھریں گے، ہمیں تو جو حکم دیا گیا ہے ہم وہی کریں گے۔ حکم کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں، اور مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے رکھے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو نہ جھکائے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب کے ماننے والو، لما تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی بابت، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں نازل کر دیا گیا ہے، الا من بعدہ، اس کے باوجود، اس کے بعد بھی کہ تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں آ چکا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تم پھر بھی ان میں جھگڑا کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اللہ نے تمہیں تورات میں بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، اللہ نے تمہیں انجیل میں بھی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، تم پھر بھی ان کی بابت جھگڑا کرتے ہو۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ کریم نے دونوں کا قلاقمہ کیا، دونوں کا رد کیا، فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں وضاحت آ جانے کے بعد بھی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو یہ جو تم ہو نا، اور جس بات میں تم جھگڑ رہے ہو، فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم تھا پہلے سے، علم پہلے دے دیا گیا تورات میں اور انجیل میں، پھر بھی تم جھگڑتے ہو۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ فرمایا جس کا تمہیں پہلے علم دیا گیا ہے تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، اور جس کا تمہیں علم ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ بعض دفعہ ہم ایسے ہی سر پھنسا بیٹھتے ہیں، کسی چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں انسان کو بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں خام خواہ طول نہیں دینا چاہیے۔ علم حاصل کرنا اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہم پہلے علم حاصل کریں۔ ایک تو ہمیں یہاں سے ان آیات سے اس بات کی سمجھ لگ رہی ہے کہ بعض دفعہ محبت جو ہے یہ غلو کا باعث بنتی ہے، غلو کا باعث بنتی ہے محبت۔ اسلام چونکہ دین اعتدال ہے، میانہ روی کا دین ہے اسلام، درمیانہ چلنے کا، اس کے اندر نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، سینٹر میں چلنے کا حکم دیا گیا اسلام کے اندر۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، محبت جو ہے یہ غلو کا باعث کیسے بنتی ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کیوں مانا؟ ان کے معجزات دیکھ کے انہوں نے کہا جی مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پوری ڈبیٹ ہے ایک، انہوں نے کہا یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے ہم نے رب مانا، وہ کوڑیوں کو شفا دیتے تھے اس لیے ہم نے ان کو رب مانا، وہ
آنکھوں کے بغیر جو پیدا ہوتے تھے ان کو آنکھوں کی بینائی دیتے تھے، آنکھوں کے ڈیلے دیتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو رب مانا۔ تو وہ ان کے معجزات جو تھے نا، ان کے معجزات کو دیکھ کر وہ ایسے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہا مردے زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آنکھ کا ڈیلا بنانا تو اللہ کی شان ہے، کوڑیوں کو شفا۔ یونانی جو طب تھی، یونان کے جو طبیب تھے وہ عاجز آ چکے تھے اس بات سے، انہوں نے ساری دوائیاں بنا لی، لیکن برس کی کوڑ کی دوائی انہیں نہ ملی، کوڑ کے مرض کی انہیں دوائی نہیں تھی مل رہی۔ تب اللہ کریم نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، چونکہ نبی ہوتا وہ، یہ بات یاد بھی رکھ لیں، نبی وہ ہوتا ہے جس کو امت کے اندر تمام کمالات کے اوپر کمال عطا کیے جاتے ہیں۔ یعنی امت کے اندر جو جو کمال ہوتا ہے نا، جو بھی کمال ہوتا ہے امت کے اندر۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے یا کسی ملحد سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ زمین جو دنیا ہے یہ بگ بینگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، یعنی دھماکہ ہوا اور دنیا مارز وجود میں آ گئی۔ سائنس کا نظریہ یہ ہے، نظریہ ارتقاء۔ اچھا، جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ نہیں مانتا، اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ دنیا کے خود بخود بننے کا وہ اقرار کرتا ہے کہ دنیا خود بخود بنی، لیکن اس مائک کے خود بخود بننے کا وہ قائل نہیں ہے، وہ کہتا نہیں اس کو کسی بندے نے بنایا۔ چھوٹی سی چیز کے بنانے میں وہ کسی بندے کا محتاج نظر آ رہا ہے ملحد، اور اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے وہ کہتا نہیں یہ خود بخود بن گئی۔ اچھا، معجزات کا انکار جو ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور معجزات کا اقرار غلو کے ساتھ انسان کو وہ بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ انکار کریں گے تو بھی گمراہ ہو گئے، اگر آپ نے معجزے کو مانا لیکن ماننے کے بعد آپ نے اس معجزے والی شخصیت کو، معجزے والی ہستی کو اللہ کہہ دیا تو بھی آپ گمراہ ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا پتھر پہ، فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، 12 پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ آپ نے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا، پہاڑ پہ مارا، 12 چشمے پانی کے پھوٹے، قرآن کہتا ہے۔ اور ادھر صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو پیالے میں رکھا تو حضور سید عالم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی کا دست اقدس سے نکلنا، کیا پانی نکلتا ہے انگلیوں سے؟ مجھے بتائیے، چشمے پہاڑوں سے نہیں نکلتے؟ کبھی آپ مری نہیں گئے؟ کبھی آپ گلگت اور بلتستان نہیں گئے؟ اگر نہیں گئے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اگر نہیں گئے تو آپ گوگل سے سرچ کر لیں کہ چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ یہ ممکنات میں سے موجود ہے، ممکن ہے یہ، لیکن کبھی کسی نے نہیں سنا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے دودھ نکلے یا ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلے، یا کبھی کسی نے نہیں سنا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ندیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ ہاں جی، تو 5 آب رحمت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے دست اقدس رکھا پیالے میں اور پانی نکل پڑا۔ تو پھر تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا جائے تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ان کے معجزے سے بہت بڑا ہے۔ پانی کے چشمے ہمیشہ پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں سے نہیں نکلتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ہاتھوں کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے جاری ہوئے ہیں۔ رب نے چاہا تو وہ جاری ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا منکرین کے منہ بند کرنا تو جاری ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا حضور کے اصحاب کو پانی دینا تو جاری ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردے زندہ کرتے تھے ان کا اپنا کمال نہیں تھا، وہ اللہ کا کمال تھا۔ بس وہ اللہ کا کمال عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے نظر آیا۔ جو وہ کوڑیوں کو شفا دیتے تھے وہ کمال در حقیقت اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے اپنا کمال عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر کیا۔ وہ جو نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے، نابیناؤں کو بینائی دینا کمال اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے اپنے کمال کا اظہار اپنے بندے کے ذریعے سے کیا۔
لیکن وہ لوگ بھٹک گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ ہے، واقعی اللہ کا بیٹا ہے، مردے زندہ کر رہا ہے، یہ جن کی آنکھیں نہیں ان کو آنکھیں دے رہا ہے، کوڑ کی بیماری آج تک کسی نے دور نہیں کی تو یہ کوڑیوں کو شفا عطا فرما رہا ہے۔ وہ بھٹک گئے تو محبت کے اندر اتنا غلو کیا انہوں نے کہ وہ ایسے بھٹکے کہ وہ پٹڑی سے اتر گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا۔